بیماری اس امت میں یہ عام ہو گئی ہے کہ اس امت نے چونے مٹی پر مال خرچ کرنے کو مال کا بہتر مصرف سمجھا ہوا ہے، حالانکہ چونا مٹی بہتر مصرف نہیں ہے، افراد بہتر مصرف ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے، حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی زندگی سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے۔ ان کے پاس مال آیا، وقت کی سپر پاور طاقتیں فتح ہوئی تو سونے چاندی کے ڈھیر مسجد نبوی کے صحن میں لگے، مگر اس سے پختہ اور شاندار عمارتیں نہیں بنائی گئیں، گنبد نہیں بنائے گئے، زینت و آرائش کے کام نہیں کیے گئے، لوگوں میں لٹا دیا گیا، افراد میں تقسیم کر دیا گیا، بہت آیا مال، سب تقسیم ہو گیا، سب تقسیم ہو گیا۔ اسی سے یہ باتیں ہماری شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے کچھ عرض کر چکا ہوں۔ تو اب دینی خدمات کے معاملے میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس امت نے بہت کوتاہی کی، کر رہی ہے امت، عیسائیت پھیل رہی ہے۔ اب بھی یہ جلسوں کا زمانہ ہے، ہم لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، قریب میں آندھرا میں چلے جاؤ، تلنگانہ کے بھی کچھ علاقوں میں، جیسے ابھی گیا میں راما گنڈم گیا، اور رائل سیما میں جاؤ آپ، آندھرا میں جاؤ آپ، عیسائیت کا زبردست پھیلاؤ ہے، زبردست پھیلاؤ ہے۔ ان کے اور ہمارے کام میں فرق یہ ہے کہ عیسائیوں نے اگر 2 لاکھ کا چرچ بنایا ہے تو 10 لاکھ گاؤں والوں پر خرچ کیے ہیں، مگر ہمارا معاملہ یہ ہے ہم 10 لاکھ کی مسجد بنائیں گے مگر 10,000 روپے امام کے لیے خرچ نہیں کر سکتے ہم، گاؤں والوں پر تو دور کی بات ہے۔ وہ بیماروں کا علاج کراتے ہیں، وہ فرٹیلائزر کے لیے پیسہ دیتے ہیں، وہ کسانوں کی مدد کرتے ہیں، وہ بیماروں کا علاج کراتے ہیں، وہ ہاسپٹل کھولتے ہیں۔ ہم مسجد شاندار بنائیں گے مگر امام کو بھی نہیں رکھیں گے ہم۔ ان میں ہم میں یہ فرق ہے، باطل پھیل رہا ہے، آپ اپنا پیسہ صحیح طریقے پر صرف نہیں کر رہے ہیں۔ ان دینی خدمت کرنے والوں کو بھی اتنی خدمت کرنا چاہیے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں، لیکن گزشتہ چند سالوں میں کرنسی کی قیمت میں بے تحاشا گراوٹ آئی ہے، اور اس کے اعتبار سے اضافہ ہر محکمے میں ہوا۔ سرکاری ملازم کی تنخواہ پوچھ لو آپ، چپراسی کی تنخواہ پوچھ لو آپ، مستری کی پوچھ لو، مزدور کی پوچھ لو۔ جو مستری اور مزدور روزانہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، جو ٹوکرا مٹی اٹھانے کا کام کرتا ہے، اس کی بھی تنخواہ زیادہ ہے، اور دینی خدمتگاروں کو آپ نے اس سے بھی پیچھے کر رکھا ہے۔ کسی کا نقصان نہیں، امت کا نقصان ہے، اچھی طرح سمجھو، بار بار کہتا ہوں میں۔ اس وقت حیدرآباد میں میرا اندازہ ہے، میں نے تحقیق نہیں کی ہے، چاہتا ہوں کہ کوئی بتائے بھی مجھے، لیکن میں جتنا جانتا ہوں میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت حیدرآباد کے کناروں پر جو سافٹ ویئر کمپنیاں ہیں، اس میں فیس بک میں، جن پیک میں، اور اس قسم کی کمپنیاں مجھے نام نہیں معلوم ہیں، جن پیک اور فیس بک اور یوٹیوب اور اس قسم کی کمپنیوں میں میرا اندازہ ہے تقریباً 200 علماء کام کر رہے ہوں گے۔ میرا اندازہ ہے تقریباً 200 علماء ہوں گے جو ان کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 50,000 روپے کی تنخواہ ملتی ہے، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، کسی سے بھیک مانگنا نہیں پڑتا۔ نقصان امت کا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں ٹیلنٹ تھا، جن میں صلاحیت تھی، اور ہو یہ رہا ہے کہ مدرسے سے پڑھنے کے بعد بھی جس کے اندر صلاحیت ہے، وہ کسی کالج کا راستہ، کسی یونیورسٹی کا راستہ، کسی باہر کے ملک کا راستہ، اور کسی ایسی کمپنی کا راستہ دیکھ لیتا ہے، اور جو کریم ہے مدرسوں سے نکلنے والا وہ چلا جاتا ہے۔ نقصان کسی کا نہیں ہوتا، جس کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کہیں سے کما لیتا ہے۔ نقصان امت کا ہوتا ہے کہ اچھے افراد امت کو نہیں ملتے ہیں، اور صلاحیت کی قیمت ہوتی ہے۔ لوگوں نے مسجدوں میں بھی، اداروں میں بھی صلاحیت کے بجائے بس نوکر بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھے افراد سے دینی میدان خالی ہو رہے ہیں، باصلاحیت لوگوں سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں مسجد کا 20 سال سے صدر ہوں،
بہت بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں. کیا کیا 20 سال میں؟ سنگ مرمر بچھائے، فانوس لگائے، گنبدیں بنائی، بیت الخلاء میں بھی سنگ مرمر لگائے، اور چپلوں کے رکھنے کا جو تابدان ہے، الماریاں ہیں، وہ بھی سنگ مرمر کی بنائی. مگر خدا کے پاس معلوم ہوگا کہ 20 سال تم نے خدمت کی ہے یا نقصان پہنچایا ہے. تمہارے حاکمانہ طرز اور طریق کی وجہ سے کوئی اچھا امام نہیں ٹک سکا، کوئی اچھا عالم اور خطیب نہیں رہ سکا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری مسجد کی آبادی سنگ مرمر سے نہیں تھی، فانوس سے نہیں تھی، پی او پی سے نہیں تھی، قالین سے نہیں تھی، کارپیٹ سے نہیں تھی. میرے نبی کے دنیا سے جانے تک ان کی مسجد چھپر کی تھی، اور ان کی زمین پہ قالین تو دور کی بات ہے، مٹی کے سوا کچھ نہیں تھا. تم نے 20 برس تک میرے گھر کی خدمت نہیں کی ہے، میرے گھر کو اچھے امام سے محروم رکھا ہے، اچھے خطیب سے محروم رکھا ہے، اچھے عالم سے محروم رکھا ہے. تمہارے حاکمانہ طرز عمل کی وجہ سے کہ نہ ضرورتوں کے برابر تم خدمت کرتے ہو، نہ عزت دیتے ہو، ذلیل کرتے ہو ان کو، جس کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا. اس کے مجرم تم ہو. ایسوں سے اللہ کے پاس پوچھ ہوگی. دنیا کی ہر فیلڈ میں صلاحیت کی قیمت ہے. ایک مرتبہ حضرت مفتی نوال الرحمان صاحب مقدس اللہ نے سنایا تھا کہ ایک مرتبہ ایک مشین خراب ہوئی، ٹیکنیشینز کو بلایا گیا، کئی لوگ آئے، پیسے لیتے گئے، کام نہیں ہوا. ایک ٹیکنیشین آیا، اس نے زیادہ کھولا نہیں مشین کو، اس نے بس تھوڑا سا کھولا ایک جگہ سے، اور پھر اس کے بعد اس نے بس 1-2 جگہ ٹک ٹک کیا اور مشین چالو ہو گئی. پوچھا کام لینے والے نے کہ بھئی کتنا بل ہے؟ اس نے کہا $100 کا. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت ہو گئے، کام تو بہت تھوڑا تھا. تو اس نے کہا میں بل دے دیتا ہوں آپ کو. اس نے کہا اچھا دے دیجیے. تو اس نے کہا کہ میرے کام کے $2 ہیں اور میری صلاحیت کے $98 ہیں. بل بنا کے دے دیا. بھئی آپ 50 ٹیکنیشین بلاتے رہے، آپ سارا مشین کھولتا رہے، وقت برباد کرتا رہے. اس نے کہا $2 میری محنت کے ہیں اور $98 میری صلاحیت کے ہیں. دنیا کی ہر فیلڈ میں صلاحیت کی قیمت ہے. اور یہاں یہ ہو گیا کہ جو غلام بنے وہ اچھا ہے. بس جو لوگ مسجدوں کو، دینی اداروں کو اس طرح ویران کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں خدا کے پاس، خدا کے پاس مجرم. جو لوگ سوچتے ہیں کہ ان بچوں کو یہ پڑھا دو، وہ پڑھا دو، نوکریاں مل جائیں. ارے بھائی کوئی MBBS میں سیٹ حاصل نہ کر سکے تو وہ BDS میں جائے، BDS میں بھی سیٹ حاصل نہ کر سکے تو کچھ اور کرے، کچھ بھی پاس نہ کر سکے تو کلرک بنے. مگر جس کے اندر صلاحیت MBBS کی ہو، ڈاکٹر بننے کی ہو، اونچی ڈگری کرنے کی ہو، وہ جا کر کے نوکر بن جائے چھوٹی جگہ پہ، تو یہ سماج کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. تو جو لوگ ان مدرسوں سے ایسے اچھے تیار ہو رہے تھے کہ جو مدرسوں کو رونق بخش سکتے تھے، مسجدوں کی خدمت اچھی طریقے سے کر سکتے تھے، وہ تو چلے گئے جن پیک میں، فیس بک میں. اور جن کو کوئی یونیورسٹی کا راستہ نہیں ملا، باہر کا ویزا نہیں ملا، جن پیک میں، فیس بک میں نوکری نہیں ملی، تو وہ مجبوراً آ گئے. یا کچھ خدا کے بندے ایسے ہیں جو بہت قربانیوں کے جذبے اور حوصلے کے ساتھ بہت کچھ برداشت کرتے ہوئے بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں. یہ امت کی ذمہ داری ہے، امت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہم لوگوں کو بہت فکر ہے، بہت فکر ہے اس بات کی. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری کوئی یونین ہے، طبقہ ہے، ہم چاہتے ہیں اماموں کو مل جائے، علماء کو مل جائے، مولویوں کو مل جائے. نہ ہمارے باپ داداؤں سے ہم مولوی چلے آ رہے ہیں، نہ ہمیں نہیں معلوم کہ آگے کون ہماری اولاد میں کیا رہنے والا ہے. یہاں ہماری کوئی برادری، ذات، طبقہ نہیں ہے. مسئلہ کچھ لوگوں کا نہیں ہے، مسئلہ امت کا ہے. فائدہ کچھ افراد کا نہیں ہے، فائدہ یا نقصان امت کا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم فکر کریں، ہم اس پہلو سے توجہ دیں. بالخصوص آنے والے جو حالات ہیں بہت خطرناک حالات ہیں، جس میں ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم کی، بہتر تعلیم کی ضرورت ہے، بہتر تربیت کی ضرورت ہے. ہم ان پہلوؤں پر توجہ دیں اور صحیح اور غلط کی تمیز کریں. جیسے گزشتہ میں نے کہا کہ ناک پہ مکھی بیٹھی ہو تو آپ تلوار ایسے نہیں مار سکتے کہ ناک ہی کٹ جائے. تو کچھ بدعنوان مدرسوں کی وجہ سے، اور میں انکار نہیں کرتا اس سے کہ ہیں ایسے لوگ،
ان کی وجہ سے آپ تلوار ایسی چلائیں کہ ناک ہی کٹ جائے اور مدرسے ہی چلے جائیں، تو پھر آپ بہت بڑا نقصان کریں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم